ایک طرف مذاکرات اور امن کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب جنگی حملے اور بارود کی بارش کی جا رہی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے ایک بیان جاری کیا اور اس میں خبردار کیا کہ خلیجی طاقتیں اب امریکہ کے فوجی اڈوں کے لیے ڈھال کا کردار ادا نہیں کر سکیں گی اور امریکہ کو خطے میں اب محفوظ پناہ گاہ بھی حاصل نہیں رہے گی۔ پاکستان کی حکومت کا یہ موقف آ گیا کہ بھئی ہم اس ایکارڈ کا کسی صورت بھی جو حصہ ہے وہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان نے امریکی صدر کی اس تجویز کو فوری طور پر مسترد کر دیا۔ نیتن یاہو کہ وہ اچانک سے بیمار ہو کر ہسپتال داخل ہو گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ایک طرف مذاکرات اور امن کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب جنگی حملے اور بارود کی بارش کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر امریکہ نے دغا بازی، دھوکہ دہی، چلاکی، عیاری اور مکاری کی ایک نئی مثال قائم کر دی ہے اور تہران نے جنگ بندی مسودے کی منظوری دے دی۔ تجاویز ٹرمپ کی میز پر پہنچ جاتی ہیں۔ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک بار پھر امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اب ایران کے اوپر حملہ ہوا۔ ایران پہلے سے یہ تیار بیٹھا تھا کہ ہم امریکنز کے اوپر کسی طرح بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن دوستو ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ تو خراب ہیں ہی، اور جنگ بندی کی جو باتیں کی جا رہی تھی اس کی آڑ میں جو کچھ ہوا، یہ تمام معاملات اپنی جگہ پر، لیکن ان ثالثوں کا کیا ہوگا جو پاکستان کی شکل میں اس جنگ کو روکنے کی پچھلے کئی ہفتوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ نے تازہ کارروائی میں جنوبی ایران کو نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا ایک سٹیٹمنٹ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنوبی ایران میں فضائی حملے کیے گئے جس میں ڈرون لانچنگ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے یہ بھی بتایا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنوبی ایران میں فضائی حملے اس لیے کیے چونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ امریکی فورسز نے ایران کے ڈرون لانچنگ تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی افواج کا دفاع کرے گی۔ اس سے پہلے ایران کے شہر بندر عباس میں بھی کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اور دوستو، میں نے آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ بار بار اس بات سے آگاہ کیا کہ پاکستان انقلاب ہمیشہ سے الرٹ ہے اور امریکہ کی ایک ایک حرکت پر وہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوستو، ایران کی 7,000 سال پرانی تہذیب، 47 سال کی انقلاب کے بعد جدوجہد جو امریکہ اور ویسٹ کو انہوں نے ٹکر دی، اور پھر 60 دنوں کی جو ریزسٹنس ہے، اس سے امریکہ نے کچھ نہیں سیکھا۔ جب بھی آپ حملہ کرتے ہیں نا ایران کے اوپر، ایران اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیتا ہے۔ ایران مستقل آپ کو الرٹ نظر آئے گا، اور جب بھی ایران کے اوپر حملہ ہوا، ایران نے اپنے دشمنوں کو جواب دیا اور بھرپور طریقے سے جواب دیا، اور اگر یہ جواب نہ ہوتا تو آج امریکنز جشن منا رہے ہوتے، ان کے پاس وار ٹرافی ہوتی یورینیم کی شکل میں، لیکن وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اب امریکنز نے بار بار دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ بار بار دھوکہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جو اسرائیلی لابی اس وقت امریکہ میں موجود ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مکمل اس کے کنٹرول میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت آپ کو نظر آئے گی جب بھی کسی اعلان کی بات آتی ہے۔ اور دوستو، ہفتے والے دن بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس نے جو وائٹ ہاؤس سے جڑے ہوئے تھے، جو مسلسل اوول آفس سے جو خبریں دے رہے تھے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی رات کو مسودے کا اعلان کرنا تھا، جنگ بندی اور مذاکرات کی کامیابی کا وہ اعلان کرنے جا رہے تھے۔ اسی لمحے جو اسرائیلی لابی ہے اس نے اپنا کام دکھایا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ اس ڈیل سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اب ہوا کیا جی؟ دھوکہ ایک دفعہ پھر دیا گیا۔ اب ایران کے جو دشمنوں کو لگتا یہ کہ ایران شاید خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی جواب نہیں دے گا، اور جب ہم ان پہ حملہ کریں گے وہ ان حملوں کو ایبزارب کرے گا۔ اب ہوا کیا جی؟ جیسے ہی امریکہ نے حملہ کیا، پاکستان انقلاب نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا، کارروائی ہوتی ہے۔ امریکی افواج کا MQ-9 ڈرون مار گرانا، یہ اس کا ایک جواب ہے جو ایران نے امریکنز کو اور اپنے دشمنوں کو دے دیا کہ ہم خاموشی سے نہیں بیٹھے، ہم تمہارے ہر حملے کا جواب تمہیں دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور تمہیں جواب دیں گے بھی۔ اور دوستو، ایرانی پاکستان انقلاب نے امریکی F-35 جیٹ پر بھی فائرنگ کی، جسے وہ ایک بار پہلے تباہ کر کے دنیا کی پہلی فوج کا اعزاز حاصل کر چکے، جس نے امریکہ کے جدید ترین طیارے کو زمین بوس کر دیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے امریکی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کے خلاف خبردار کر دیا۔ پاکستان انقلاب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جواب کے حق کو جائز اور حتمی سمجھتے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے سینئر ترجمان ابو الفضل شکارچی کے مطابق کوئی نئی جارحیت یا خلاف ورزی کا جواب خطے سے باہر تک پھیلے گا۔ اب ایران کے اوپر آپ نے حملہ کیا اور امریکنز اور اسرائیلی یہ سمجھ نہیں رہے
कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो ईरान पहले ही आपको खबरदार कर चुका है। अगर आप इनकी 60 दिनों में जो मुज़ाकरात हो रहे थे और जिस तरह से बयानात जारी रहे, ईरान ने ये बारहा कहा कि अगर हमारे ऊपर इस दफ़ा हमला किया गया तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक जंग नहीं रहेगी, बल्कि हम इलाके से बाहर निकलकर भी इस जंग को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेंगे और फिर ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्या ईरान के ऊपर इन हमलों को इसी तरह जारी रखना चाहिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक पागल शख्स की तरह इस वक्त बिहेव कर रहा है और अगर नेतन्याहू के कहने पर उसने फैसले सारे करने हैं तो फिर नेतन्याहू को अपनी कुर्सी पर बिठाए और अमेरिकन की तकदीर का फैसला नेतन्याहू के हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि अब तक हमने यही कुछ होते हुए देखा। और दोस्तों, इसके जवाब में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने एक बयान जारी किया और इसमें खबरदार किया कि खलीजी ताकतें अब अमेरिका के फौजी अड्डों के लिए ढाल का किरदार अदा नहीं कर सकेंगी और अमेरिका को खित्ते में अब महफूज पनाह का भी हासिल नहीं रहेगी। अल जजीरा के मुताबिक मुश्तबा खामनाई का यह बयान मंगल के रोज उनके टेलीग्राम चैनल पर जारी किया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वक्त का पहिया पीछे नहीं घूमता और खित्ते के ममालिक और इलाके अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल का किरदार अदा नहीं करेंगे। उनके मुताबिक अमेरिका को अब बुराई के लिए या खित्ते में फौजी अड्डे कायम करने की कोई महफूज पनाह हासिल नहीं रहेगी। और दोस्तों, मैं आपको ना क्विकली समझा देता हूं कि ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है और अगर ईरान के ऊपर दोबारा हमला किया गया, ईरान ये कह रहा है कि अगर तुमने हमारे ऊपर हमला किया तो हम इस जंग को मिडिल ईस्ट से बाहर ले जाएंगे और हर वो मुल्क इसकी लपेट में आ जाएगा और फिर दुनिया को ये सोचना पड़ेगा कि हमने अमेरिकन को अपनी डिप्लोमेसी के जरिए या सख्त पैगाम देकर उनको पीछे धकेलना है। और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पागल हुआ है, एक तो ये काम, दूसरा काम ये करेंगे कि मिडिल ईस्ट में पहले तो फौजी अड्डों को टारगेट किया जा रहा था, इसके बाद आप न्यूक्लियर प्लांट्स को भी टारगेट करेंगे, आप उनके पावर प्लांट्स को भी टारगेट करेंगे, आप उनके पानी के जखीरे को भी टारगेट करेंगे। तो फिर मिडिल ईस्ट को सोचना पड़ेगा ना कि यार अमेरिका अपने फौजें यहाँ पर उतार कर बेसिस यहाँ पर उन्होंने बनाकर हमें क्या दिया, मासिवा इसके कि दूसरों की जंग में हमें हिस्सेदार बना दिया। ये हमारी जंग नहीं थी, ये अमेरिकन की जंग थी। जैसा पाकिस्तान ओवर द ईयर्स अमेरिकन की जंग लड़ता रहा, बदले में आपको क्या मिला? आप IMF से थोड़ा सा रिलीफ अपनी आवाम के लिए हासिल नहीं कर सकते। आपने IMF की सख्त शराइत तस्लीम की, माना, और पाकिस्तान आज कहाँ पे खड़ा है? हम सिर्फ सालसी कर रहे हैं, हम सिर्फ किराएदार बने हुए हैं और किराया किसी और को हम देते हैं और बदले में हमें डॉलर्स मिल जाते हैं। किसी और की जंग को हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया, आज भी पाकिस्तान इसकी कीमत अदा कर रहा है। दोस्तों, अगर आप बलूचिस्तान में जो जितनी भी ट्रेड होती है, आज भी वीडियोस आई हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखें, जितने भी ट्रक्स यहाँ से गुजरते हैं उनको चेक किया जाता है। तलाशी लेने के बाद अगर तो पंजाबी होगा तो उसको मार दिया जाता है, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद। और अगर किसी को रहम आ जाए तो वो माल को आग लगा देते हैं और जान को बख्श दिया जाता है। तो वो बलूचिस्तान, वो आपका खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर आज भी जंग, इसकी हम अब कीमत एक अदा कर रहे हैं। ये जाफर एक्सप्रेस के बाद जो दोबारा हमला हुआ, हमारे फौजी जवान जो कीमत अदा कर रहे हैं, ये हमारी जंग नहीं थी, प्रॉक्सीज की जंग थी और हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। इसी तरह मिडिल ईस्ट भी अब ये सोच रहा है कि यार ये जंग हमारी तो है नहीं, हम अमेरिका को माइनस करके हमें आगे बढ़ना होगा। तो ईरान ये कह रहा है कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर हर मुल्क जो है हमारा दुश्मन होगा और हम इनको बताएंगे कि हम किस तरह हमला करते हैं। अब बात करेंगे मार्को रूबियो की और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इस हवाले से क्या कहना है कि आपने हुर्मुज़ किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि आज कतर में कुछ पेशरफ्त हुई। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मेरा ख्याल है कि इब्तदाई दस्तावेज़ में मखसूस ज़ुबान से मुतल्लिक बहुत सी बातें करने की ज़रूरत है। ईरान के साथ मुआहिदे की ज़ुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फाल या तयशुदा मुज़ाकरात जारी नहीं। और दोस्तों, अब्राहम एकॉर्ड के हवाले से सऊदी अरब का इनकार आ गया जी। इसके बाद पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के अखबारात अब इसको रिपोर्ट भी करें। कल मैंने आपको ना गालबन इसी प्लेटफॉर्म पे इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर मैंने बड़ी तफसील के साथ बता दिया था कि इसहाक डार साहब ने और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ दोनों ने इससे इनकार कर दिया और पाकिस्तान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ आ गया कि भाई हम इस एकॉर्ड का किसी सूरत भी जो हिस्सा है वो नहीं बनेंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की इस तजवीज़ को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया, जबकि दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से अब तक इस मुतालबे पर कोई अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आया। दोस्तों, गज़ा में जारी इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों की वजह से मुस्लिम ममालिक के अवाम में इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद गुस्सा पाया जाता है, जिसकी वजह से इन ममालिक की तरफ से किसी मुस्बत जवाब की उम्मीद बहुत कम है। आखिर ये अब्राहम एकॉर्ड है क्या? इससे इसराइल और अमेरिका को ऐसा क्या फ़ायदा मिलेगा कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया को इस मामले का हिस्सा बनाना चाहते हैं? और मुस्लिम ममालिक को ऐसा क्या नुकसान होगा जिससे कोई भी इस पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है? दोस्तों, मैं बड़ी तफसील के साथ इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, एक बार फिर कुछ नई चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं।
ابراہیم اکارڈ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بڑی صلح کرانے کا یہ تصور سب سے پہلے 2020 میں سامنے آیا۔ اس کا بنیادی مقصد ان تینوں بڑے مذاہب بالخصوص مسلم دنیا اور اسرائیل کے درمیان دیرینہ دشمنی کو ختم کر کے صلح کرانا تھا، جسے ابراہم معاہدے کا نام دیا گیا۔ یہ معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار میں طے پایا تھا، جو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مختلف معاہدوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اور اس کا اصل مقصد مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور مسلم ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے ہاں سفارت خانے کھولنا اور معاشی، تجارتی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعلقات قائم کرنا ہے۔ اس تاریخی ایکارڈ کا آغاز متحدہ عرب امارات اور بحرین کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے ہوا۔ ان دونوں ممالک کے بعد مراکش، سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے بعد گزشتہ سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ قازقستان نے بھی باضابطہ طور پر معاہدہ جو ابراہیمی ہے یعنی ابراہیم اکارڈ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسرائیل نے ان معاہدوں کو عرب اور مسلم دنیا میں اپنی سفارتی قبولیت کے ایک بہت بڑے مرحلے کے طور پر دیکھا، لیکن دوسری طرف فلسطینی قیادت اور کئی بڑے مسلم ممالک کے نزدیک بنیادی سوال ہمیشہ یہی رہا کہ اس سب کے بعد فلسطین کے دیرینہ مسئلے اور ان کے حقوق کا کیا ہوگا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کا سرکاری، عوامی اور آئینی موقف ہمیشہ سے انتہائی واضح اور مستقل رہا کہ پاکستان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت تک کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک فلسطینیوں کو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک مکمل آزاد اور خود مختار ریاست نہیں مل جاتی جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ اور میں آپ کو ایک اور خبر جو ایران کے حوالے سے اور بڑی خوفناک خبر ہے، اور کس طرح سے طاقتیں ایران کے خلاف لیٹسٹ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف جو ہتھیار استعمال کیے ان میں سے کئی ایسے تھے جنہیں پہلی بار ایرانیوں کے خلاف ٹیسٹ کیا گیا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے دوران ایرانی شہریوں پر طویل فاصلے تک درست ہدف کو نشانہ بنانے والے پریسیژن اسٹرائک میزائل کا استعمال کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے 28 فروری کو ہونے والے ایک امریکی میزائل سسٹم کی تفصیلات جاری کی۔ یہ حملہ اسپورٹس ہال پر کیا گیا جو امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جنگ کے پہلے روز کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ان حملوں میں 24 افراد شہید ہوئے جن میں 2 سالہ بچی بھی شامل تھی۔ انہوں نے اپنے بیان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ اس حملے میں ایک نئے ہتھیار کے نظام کا استعمال کیا گیا جس میں ایئر برسٹ میزائل شامل تھے۔ ان کے مطابق میزائلوں سے تیز رفتار ٹنگسٹن پیلٹس خارج ہوئے جو پورے علاقے میں ہر سمت انتہائی تباہ کن طاقت کے ساتھ پھیل گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے الزام یہ بھی لگایا کہ یہ واقعہ غلطی نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا، فیصلہ تھا جس کے تحت ایک نئے ہتھیار کی تباہ کن صلاحیتوں کو ایرانی شہریوں پر آزمایا گیا۔ انہوں نے اسے ایک واضح اور قابل مذمت جنگی جرم قرار دیا۔ ایران نے اس واقعے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے اس دعوے پر فوری طور پر کوئی باضابطہ رد عمل دوستوں سامنے نہیں آیا۔ ایران کے خلاف جتنے بھی میزائل استعمال کیے گئے وہ میڈ ان یو ایس سے ہیں، ٹوماہاک میزائل، اور پھر اسرائیل کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ سب میڈ ان یو ایس سے ہے، تو امریکہ کیوں اس کے اوپر کوئی ریئیکشن دے گا؟ انہوں نے 170 بچوں کو شہید کر دیا اور یہ کہا کہ جناب وہاں پر ایک لانچنگ سائٹ تھی اس لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا اور اے آئی ٹیکنالوجی کی غلطی کی وجہ سے تمام جو ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا انہیں کوئی ملال نہیں ہے، کوئی انہیں شرمندگی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا۔ دوستو پریسیژن اسٹرائک میزائل کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور کس قدر تباہی پھیلاتے ہیں، اس پر کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں قائم دفاعی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے مطابق یہ طویل فاصلے تک درست ہدف کو نشانہ بنانے والا پریسیژن اسٹرائک میزائل سسٹم ہے۔ کمپنی نے دسمبر 2023 میں امریکی فوج کو پہلے پریسیژن اسٹرائک میزائل فراہم کیے تھے۔ لاک ہیڈ مارٹن کے مطابق یہ میزائل 60 کلومیٹر 37 میل سے لے کر 499 کلومیٹر یعنی 310 میل سے زائد فاصلے تک اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق ان جدید میزائل MLR SM-270 اور ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کو فیملی آف لانچرز کے نام سے ہم آہنگ بنایا گیا۔ اور دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر نیتن یاہو کے حوالے سے آ رہی ہے کہ وہ اچانک سے بیمار ہو کر ہسپتال داخل ہو گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ عبرانی زبان کے مقامی میڈیا پر وزیراعظم کی ہسپتال منتقلی کی خبریں نشر ہونے کے بعد وزیراعظم کے دفتر نے باقاعدہ بیان جاری کرتے ہوئے تصدیق کی کہ نیتن یاہو ہسپتال میں موجود ہے اور وہاں اس کے دانتوں کا ایک ایسا علاج کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات فی الحال نہیں بتائی جا سکتی۔ 74 سالہ اسرائیلی وزیراعظم کی صحت کا معاملہ حالیہ دنوں میں عوام اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ ماضی میں
बहुत सारी बीमारियों की मालूमात आवाम से छुपाई गई। हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा जब ये तमाम चीज़ें छुपाई गई, और इसी वजह से मुल्क के अंदर नेतन्याहू की मजमूई सेहत के बारे में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जो है वो गर्दिश करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दे दूँ, और बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने ऐसे 103 पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन दस्तावेज़ात, वीज़ा स्टेटस के स्क्रीन शॉट्स और प्रवासों की तफसीलात का जायजा लिया जिन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात से निकाला गया। उनमें से 24 अफराद का ज़ाती इंटरव्यू भी किया गया। इंटरव्यू देने वाले हर शख्स ने बताया कि फ़्लाइट में बिठाने से पहले उन्हें अपना ज़ाती सामान उठाने या बैंक्स में मौजूद अपनी बचत की रकम निकालने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई। उन्हें दर्जनों दीगर हमवतनों के साथ जहाज़ में बिठाकर वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान की सियासी और मजहबी तंजीम मजलिस-ए-वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से तैयार करदा एक डेटा बेस के मुताबिक 28 फरवरी को जब अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया, उसके बाद से अब तक खलीजी मुल्क यूएई से कम 7,500 पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।